بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي کالج میں پڑھنے والے شروع زندگی کا وقت جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ لگ جائے انسان کا تو اس کی بنیادیں صحیح ہو جاتی ہیں. بنیاد جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر ساری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے. تو شروع زندگی کے اندر انسان کی جو سوچ ڈیولپ ہو گئی وہ ہو گئی. اور پھر بعد میں جا کے وہ سوچ کو بدلنا بہت بھاری ہوتا ہے. اور انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایسا سوچ ہی ہے کیا مینٹلٹی رکھتا ہے, کیا سوچ ہے, کیا ایمان ہے. انسان تو گوشت پوش کا لوتڑا ہے, ہڈیوں نہ گوشت کا مالا ہے, باقی اصل تو اس کی سوچ ہے. سوچ انسان کی صحیح ہو گئی, اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مذہبی زبان میں ایمان کا بننا. فرمایا کہ اس کی زندگی صحیح ہوگی. اگر اس کی سوچ بگڑ گئی تو فرمایا کہ وہ اس کی ساری زندگی بگڑ گئی. اس لیے کہ انسان کی پوری زندگی اس کے دل کے تابع ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا, اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا. متنبع ہو جا وہ دل ہے. اب تو دل تو کوئی صحیح نہ غلط کو وہ الٹا ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے. دل تو وہی جگہ پہ ہوتا ہے, کہیں یہاں کی جگہ پہ وہ ایک کوئی ہزاروں لاکھوں میں ملتا ہے, میں وہاں ایک ساتھ سکتا ہوں, اس کا یہاں کی جگہ یہاں پر ہے. لیکن ایسا تو نہیں کہ وہ الٹا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر جو ہے نا, دل کا ایک ہر فنکشن کا ایک کام ہے. ہر فنکشن کا ہماری باڈی جو ہے نا اس کا ایک کام ہے. آنکھ کا کام کیا, دیکھنا, دیکھے گی کھلی آنکھ, جگ رہا ہے انسان, دیکھے گا چھوٹا ہے بڑا ہے, صحیح بھی دیکھے گا غلط بھی دیکھے گا. کھلی ہے تو دیکھے گا. کان کھلے ہیں, کان ایک فنکشن ہے نا ہماری باڈی کا, کھلے ہیں تو سنے گا, قوالی بھی سنے گا, بھجن بھی سنے گا نا, قرات بھی سنے گا نا, سنے گا, کچھ بھی سنے گا. اس کا کام ہی سننے کا, آنکھ کا کام دیکھنے کا. زبان بولے گی, صحیح بھی بولے گی, غلط بھی بولے گی نا, بولے گی. جب چلے گی تو بولے گی, ہے نا. ایسے دل کا ایک کام ہے. دل کا کام کیا ہے, دل میں ایک سوچ رہتی ہے, اس کو مذہبی زبان میں کہتے ہیں یقین رہتا ہے. دل میں محبت رہتی ہے, دل میں ڈر رہتا ہے. ڈر ہوتا ہے نا, ڈر دل میں ہوتا ہے, آنکھوں میں بعد میں آتا ہے, بدن میں بعد میں آتا ہے, پہلے دل میں ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں اگر صحیح بن گئی تو سمجھو کہ یہ ایمان بن گیا. اور یہ تینوں چیزیں غلط چیز کے ساتھ جڑ گئی تو سمجھو کہ ایمان بگڑ گیا, یقین بگڑ گیا. دل کا عمل کیا, یقین. حدیث جو ابھی میں نے سنا ہے نا, جس کا مفہوم کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو گیا تو جسم صحیح ہو گیا, اگر وہ بگڑ گیا تو جسم بگڑ گیا. اور متنبع ہو جائے وہ دل. تو مطلب کیا ہے کہ دل کے اندر جو سوچ ہے کہ وہ بگڑ گئی تو جسم بگڑ گیا, اور دل کے اندر جو سوچ ہے کہ جو یقین ہے وہ تمہارا صحیح ہو گیا تو وہ صحیح ہو گیا. وہ یقین کس کے ساتھ بن جاوے, اللہ کے ساتھ. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو ہماری سوچ کسی بنے,
کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، اس کو بولنا ہے، سننا ہے، اتنا بولنا ہے، اتنا سننا ہے، اتنا بولنا ہے، اتنا سننا ہے کہ یہ اس کے ہمارے ہر عمل کے اوپر اس کا اثر آ جائے، اور موت کے وقت یہ زبان پر جاری ہو جائے۔ یہ کیوں جاری نہیں ہوتا؟ موت کے وقت زبان کے اوپر گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ کیوں جاری نہیں ہوتا؟ تو صحابہ اکرام نے اس کو اتنا بولا، اتنا سنا، اتنا بولا، اتنا سنا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت جہنم کو اتنا بولا کہ ہمارے سامنے آ جاؤ تو ہمارے ایمان میں فرق نہ ہو۔ یقین ان کا اللہ سے اتنا جڑ گیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا ایسا یقین ہو گیا۔ تو ان کا ایمان کی سرٹیفکیٹ اللہ پاک نے دی، رضی اللہ عنہ ورضا، ہم ان سے راضی ہو گئے، انہوں نے یقین کو صحیح کر لیا۔ یقین بھی صحیح کرنے کی چیز ہے۔ اور انسان اپنی ساری چیزیں صحیح کرتا ہے، کھانا صحیح کرتا ہے، کپڑے صحیح کرتا ہے، وہ کہتا ہے نا تمہارا جبا صحیح کرو، پیچھے سے دو وضو کرنے میں سے آئے نا، انسان جبا صحیح کرتا ہے، کہ پھٹیلا آتا رہے گا، پھٹیلا آئے گا، ارے اس کے اوپر خون لگے گا، کپڑے صحیح کرتا ہے، بال صحیح کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، جوانے تو کتنے کانچ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کپڑے صحیح کرتا ہے، بال صحیح کرتا ہے، گاڑی صحیح کرتا ہے، کھانا صحیح کرتا ہے، من جو جو نہ چالا میں چھوکرا بھی جماعت میں گیا ہے 10 دن، تو جاڑی روٹی اس کے لیے روز مغز ماری ہوگا، جاڑی روٹی نہیں کھاتا، کیا کیا صحیح کرتا ہے، کھانا بھی صحیح چاہیے، کپڑے بھی صحیح چاہیے، یہ بھی صحیح چاہیے۔ کبھی یقین کو صحیح کرنے کی ہم نے فکر کری؟ وہ یقین جو بنتا ہے نا، سوچ ہماری جو اس کو کہتے ہیں نا، کیسے بنتی ہے؟ جیسے ماحول میں انسان رہتا ہے، جو سنتا ہے، جو بولتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سوچتا ہے، پھر اس کے اندر دل میں یقین سوچ کے ذریعے سے صحیح بنتا ہے۔ دل ایک نالی کی طرح ہے، لوٹے کی طرح ہے، لوٹا ہو نا، ایک لوٹا، وہ نالی والا لوٹا نہیں ہوتا ہے، نالی والا لوٹا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک لوٹا ہے جس کی 4 نالیاں ہیں، تو جو نالی میں سے تم جو ڈالو گے وہ لوٹے کے اندر جائے گا۔ ایک نالی میں سے دودھ ڈالا، ایک نالی میں سے پانی ڈالا، ایک نالی میں سے دوسرا کچھ ڈالا، یہ سب اس میں سے دودھ ہی جائے گا، ارے بھائی پانی بھی ڈالا جائے گا، یہ نہ ہو تو اندر جا کے پانی نہ دودھ ہو جائے گا، دودھ نہ ہو تو پانی دے گا۔ ہمارا آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا، یہ جیسا ہوگا دل میں ایسا یقین بنے گا۔ تو اس کے لیے یہ مذاکرے ہوتے ہیں، یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت جو نکالا جاتا ہے نا، اس کے لیے کہ اس کے بار بار مذاکرے، یار کیا بار بار، یار یہ تعلیم میں بھی وہی بات، فجر کی نماز کے بعد بھی وہی بات، مغرب کے بعد ایک بات سمجھائی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، بولنا بھی اسی لیے، جو بولنا ہے نا یہ بھی اسی لیے۔ میں کوئی جنید بغدادی کا وہ چھوکرا نہیں ہوں گا، نہیں ہوں گا، سبق دہرا رہا ہوں میں، ہے نا، میں اپنا سبق دہراؤں۔ ابھی آپ تو پڑھنے والے ہو نا، پڑھنے کے اندر آپ کو ایک نئی نئی تھیوری آ رہی ہے اس کو یاد کرنے کی، ہے نا۔ ہمارا بازو میں ایک ڈاکٹر تھا، تو تھیوری جو بھی یاد کرے نا، پھر بعد میں میرے بھائی کو کہ چلو نا آٹو ماری نہ آئیے، شاپنگ ہے نا ہمارا 1/2 کلومیٹر سے، اس کو لے جاؤ، باتوں میں اس نے جو بھی تھیوری پڑھی نا آپ کی سب سنا دے، 3-4 دن تک ایسا کرا، پھر میرے بھائی کو لائٹ ہوئی کہ یہ تو سارا یوز کرتا ہم لوگ، یہ طریقہ آ گیا، لوگوں نے سیکھا ہے گا، نیا ایجاد کیا، کہ تمہارے کو جو چیز یاد رکھنی ہے اس کی دعوت دو، جو چیز اپنے اندر لانی ہے اس کی دعوت دو، ایک دم نہیں آ جائے گی، اس کو دل دماغ میں بٹھانی ہے، تو اس کو سنو بھی،
اس کو یاد بھی کرو اور اس کی دعوت بھی دو، پھر جب جا کے وہ دل میں قرار پکڑے گی۔ ہاں، دل، حدیث میں آتا ہے دل ہنڈیا، ابلتی ہنڈیا کی طرح ہے، پلٹ جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، امپریس ہو جاتا ہے۔ ہاں، بزرگ کا قصہ سنا ہوگا نا، استنجا میں کہے نا وہیں سے جو ہے نا وہ اپنا کہ میں بس صدقہ کر دو، مریدین نے کہا دے دیا تو صدقہ کر دیا، کہتے باہر آ کے بھی صدقہ کر سکتے تھے۔ تو میرے دل میں آیا، پھر میرے کو خیال آیا کہ دل باہر نکل کے کہیں پلٹ نہ جاؤ، دل ہے نا پلٹ جاتا ہے۔ بہت ساروں نے تمہارے ساتھ ارادہ کرا تھا نا اپنے بھی جائیں گے جماعت میں، بس ساتھ میں جائیں گے، پھر نہ یار نہ میں نہیں آؤں، میں تو اپنے ماما کو جاؤں گا، پلٹ گیا، دل پلٹ جاتا ہے بہت، ہنڈیا کی طرح یہ ابلتا رہتا ہے۔ ہنڈیا میں تم دیکھو نا چاول کے دانے اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں، جیسے یہ ہے نا اوپر نیچے اس کے خیالات، متاثر ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز سے۔ مخلوق کی تعریف بھی یہ ہے کہ وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور خالق جو ہوتا ہے نا متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، اللہ پاک کو زمانے سے متاثر نہیں ہوتا۔ اپنے تو کیا ہے، تھوڑی غریبی آئی تو ڈر گئے، تھوڑی مالداری میں ہی ہوں گا، مرسیڈیز لایا ہوں گا، او اس کی جگہ کوئی نہیں، تو 20 سال سے مرسیڈیز آیا تو بن گیا، مجھے جگہ 20 سال سے میں ہی ہوں گا۔ کھلے نہ سماؤ، تھوڑی سی خوشی برداشت نہ ہو، تھوڑا سا غم برداشت نہ ہو، ہے نا، بڑے متاثر ہو جائے۔ یہ مخلوق کی تعریف مانے پہچان، ویکھیا اس کی۔ اور خالق اللہ پاک کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، کتنا بڑا ظالم بادشاہ، کتنے بڑے انوبوم، کیسے زمانے کے ظالم بادشاہ اور زمانے کی اونچ نیچ، فرمایا کہ اللہ کو کوئی متاثر نہیں۔ اللہ پاک کے سامنے سارے زمانے یوں کی ہوں، تھالی میں جیسے دانے رکھے ہو نا، بھوت کال، بھوشیہ کال نے ورتمان کال، تینوں چیزیں اللہ پاک کے نزدیک ایسے جیسے میز کے اوپر خالی پڑی۔ اللہ پاک کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کو خبر ہے، کیا ہوا آئے گا وہ بھی اللہ کو خبر ہے، کیا ہو رہا ہے گا وہ بھی اللہ کو خبر ہے۔ خالق کی تعریف یہ ہے کہ وہ متاثر نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے نا متاثر ہو جائے، ہمارا ایمان کا لیول اونچے نیچے ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہمارا 5واں نمبر ہے گا نا، اخلاص نیت جس کو کہتے ہیں، اس کا اصلی نام ہے تصحیح نیت۔ اخلاص ہی ایمان ہے، اخلاص ہی ایمان ہے، یہ بھی سنا ہوگا۔ یہ سب ایمان کے الگ الگ وہ ہے اینگل سے وہ ایمان پورا کامل ہوتا ہے۔ تو جو 5واں نمبر ہے اخلاص نیت، یعنی تصحیح نیت کو صحیح کرنا۔ کیوں؟ یہ بار بار بگڑ جاتی ہے، نیت ہے نا بار بار بگڑ جاتی، متاثر ہو جاتی، ہاں بار بار بگڑ جاتی۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی نے دیکھا تو وہ اس کی نیت ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس نے دیکھا تو نیت، میں صدقہ دے رہا ہوں، میں دوسرا کچھ نیک کام کر رہا ہوں، کسی نے دیکھا تو میری نیت بار بار۔ اور ہمارا ہر کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے، اللہ سے توقعات بھی، اللہ کے لیے عمل بھی، بدلہ بھی اللہ سے لینے کا، اللہ کے لیے ہی کرنے کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ سے بدلہ بھی اللہ سے لینا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ جو آدھے گھنٹے یا گھنٹے میں انسان سمجھ لے ہوئے یا اس کو اپنی دل کے اندر اتر جاؤ۔ مسلسل سالوں سال صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے سالوں سال محنت کری، جب جا کے ایمان اور پوری بات سمجھ میں بھی آئی، ان کی زندگی میں بھی آئی۔ یہ پریکٹیکل محنت ہے۔ پریکٹیکل کا معنی کیا؟ کہ اسکول کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تھیوریکل ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ایک انجینئر ہے، اس نے تھیوری، سول انجینئر میں اس نے سب پڑھ لیا ہے کہ بھئی ہاں ایسے پروجیکٹ بناتے ہیں، ایسے یہ کرتے ہیں، ابھی فریش نکلائیے گا تو اس کو لوہان، سلیان، ریتین، اینٹیں، کپچین سب دے دو، تو بلڈنگ بناؤ۔ نہ میرے کو تو نہ پاؤ۔ کیوں؟ ڈاکٹر ابھی نکلا گا 5 سال سے، میں کو مریض دے دیا، بولو علاج کرو،
ना मन ना पाओ। क्यों? अभी प्रैक्टिकल बाकी है, अभी किसी के हाथ के नीचे काम करना पड़ेगा, फिर जब जाके फिर प्रैक्टिकल एक फील्ड वर्क होता है ना, उसमें प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकल मेहनत भी है और थियरिकल भी है, दोनों चीज़ है। इसके जो उसूल जैसे रवानगी की बात हुई होगी ना, उसके अंदर सारी बातें आई। वही 4 अमाल के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाना है, दावत इल्लल्लाह में है, यही मुजागरे कहने सुनने के, ईमान के, करने वाली ज़ात अल्लाह की, ये बुनियादी चीज़ें। ये जितना इंसान का क्लियर होगा ना, फरमाया कि बाकी सब चीज़ें उसकी क्लियर होगी। तो इसके अंदर जितनी गिरे होगी ना, इतनी गुच्छम पड़ती जाएगी। गुच्छम पड़ जाती है दोरी में, खुलती नहीं है। क्योंकि ये जितना इंसान का ईमान क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा ना, उसकी सोच करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही मारता है, अल्लाह ही जिलाता है, अल्लाह ही रोजी देता है, अल्लाह ही हिदायत देता है, अल्लाह ही मौत देता है, अल्लाह ही मोहब्बत दे देता है, अल्लाह ही नफरत दे देता है। सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। पहले भी अल्लाह ने किया है, बाद में भी अल्लाह करेगा, अभी भी अल्लाह कर रहा है। गरीब को मालदार, मालदार को गरीब, और बीमार को तंदुरुस्त, तंदुरुस्त को बीमार, है ना, सब अल्लाह करता है। एक डॉक्टर कहने लगा कि लोग बीमार होते हैं ना, उसके ऊपर ताज्जुब नहीं है, लोग तंदुरुस्त कैसे रहते हैं, ये ताज्जुब की बात। समझ में आई ना, है ना। बीमार होने की इतनी सारी यानी इम्कानात है, चांसेस है, खानों में, पानी में, इतनी सारा जहर और ये सब चीज़ें है कि वो तंदुरुस्त कैसे रहता है ना इंसान, ये कुदरती, ये मतलब ताज्जुब की बात। कौन करता है? तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी, काला गोर अल्लाह ने बनाया, है ना। किसने बनाया? माँ के पेट में किसने बनाया? अल्लाह ने। सब अल्लाह ने किया और सब अल्लाह करते हैं। इसको जितना बोला जाएगा, जितना सुना जाएगा, फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी इतनी सही हो, उतने इंसान के अहकामात वाली ज़िंदगी होगी, जितने अहकामात वाली ज़िंदगी होगी इतनी सही होगी। और उससे इंसान हटेगा तो फिर क्या होगा? कहीं डिग्री का यकीन आएगा, कहीं माल का यकीन आएगा, कहीं अपनी सलाहियतों का, मैं कुछ हूँ, मैं यूँ कर डालूँ, मैं क्यों डालूँ, मैंने वहाँ से यूँ ले लिया, उसको यूँ कह दिया, उसको यूँ कह दिया, मैं। बकरी मैं करती तो क्या होता है? ऐसे ही कि छुरी के नीचे मैं कर रहा तो क्या है? अल्लाह ही अल्लाह है, मैं कुछ नहीं हूँ। इंसान को बहुत सारा यकीन, बहुत सौ का यकीन आ जाता है, माल का, चीज़ों का, ख़ानदान का। मैं मौलाना मोहम्मद साहब, वो आप लोग ने तो नहीं देखा होगा, अशाब पढ़ा, जो ला कहा वो ला हुआ, जुज़ला हुआ कुल्ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह। जो ला कहा वो ला हुआ। ला का माने नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला का माने नहीं कोई माबूद, ला इलाहा, इलाहा का माने माबूद, ला इलाहा कोई माबूद। तो जो ला कहा वो ला हुआ, यानी किसी से कुछ नहीं होता, मेरे से भी कुछ नहीं होता, मैं भी कुछ नहीं। आज हमारा क्या यकीन हो? घर वाले पूछो, मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं कमाता हूँ ना। बीवी को पूछो तो मियाँ लाते हैं, हम खाते हैं। बच्चों को पूछो तो अब्बा लाते हैं, हम खाते हैं। कहीं बीच में अल्लाह नहीं आता। जो ला कहा वो ला हुआ। जो मैंने कहा कि कुछ किसी से कुछ नहीं आता, मेरे से भी कुछ नहीं। मैं क्या हूँ? एक जरिया हूँ। मैं तो एक लुकमा नीचे नहीं उतार सकता है। तो मेरा नेटवर्क कितना बढ़ाएगा? मैंने कैसी बड़ी बिल्डिंग बनाई, मैंने उसके बाद एक सौदा मारा ना, सीधे 5 लाख का हथौड़ा। कुछ भी नहीं है। मैंने इतना माल बेच डाला सीजन में, मैंने यूँ कर डाला, मैंने यूँ कर डाला, कुछ नहीं। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ने बात डाली। मैंने वहाँ पर रिश्ता डाला ना, उन्होंने मेरे छोकरे को छोकरी दे दी। मेरा छोकरा ऐसा, अरे वो छोकरी वालों के दिल में अल्लाह ने डाली बात। किसने डाली? हदीस में आता है ना, बहुत सारे रिश्ते थे, किसने बाली डाली? सब अल्लाह करता है।
یہ بات ہمارے سمجھ میں آئی. تو ہمارے جو یہ یقین کو ہم نے کھوٹے لا کے نہیں، وہ جانور کو کھوٹے لا کے باندھتے ہیں گے، وہ دور دور بھاگتا ہے گا. بکری بھینس اس کو لا کے کھوٹے باندھتے نا، ایسے یقین بھاگ جائے گا. اس کو جو ہم نے کھوٹے لا کے نہیں باندھا نا، وہ دوسری جگہ پھنس جائے گا. کہاں پھنس جائے گا؟ اندھے سیدھی جگہ پر، کبھی کسی کے اندر کبھی کسی کے اندر. تو اللہ سے ہونے کے یقین کو کھوٹے لا کے اللہ ہی کرتے ہیں. جائے گا ادھر 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 نہیں. انہوں نے یوں کر دیا، وہ ہمارے صاحب ہیں نا، ان کے سائن ہو جائیں تو ہمارا سب کام ہوتا ہے. ہمارے صاحب ہمارے وہ پلانا ہوا ہے، ہمارے کو کبھی پیسے کی ضرورت ہو تو وہ ان کے بھی دل میں اللہ ڈالتا ہے، کبھی وہ بھی نہ کرے. اب اللہ ہی اللہ ہے، اللہ دل میں ڈالتا ہے، محبت کون ڈالتا ہے؟ یہ یقین بن جاؤ ہمارا، اس کا مطالبہ ہے. اور یہ بہت بڑی مایا ہے، یہ انسان کا یقین اللہ کی ذات سے بن جائے. اور یہ محنت کی چیز بھی ہے، یہ بنیادی چیز بھی ہے اور محنت کی بھی چیز ہے. ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں. اپنے کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز کی فکر کرتے ہیں، کسی کی کوئی نماز نہیں پڑھتا، بھائی نماز پڑھ، کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، رمضان لینا ہے، کیا ہے تو رمضان کو روزہ نہیں رکھے. میں تو 15 برس کا تھا نا، تب سے روزہ رکھتا ہوں. کسی کو اٹھا پٹائے گا پھر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے، کہتے ہیں نا اپنے دوست کو، کہتے ہیں نا کیا ہوا، تو اس کی روزے کی فکر ہوتی ہے، اس کی نماز کی بھی آتی ہے. لیکن اصل میں جو ہے نا وہ بنیاد وہ یقین کی ہے. مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہاں مجھے فرماتے کہ 2 چیزوں نے میرے نیند اڑا دی. ایک اللہ کے سامنے نیند اڑا دی، یا میرے کو دل میں کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ احساس انسان کا جاگ جاؤ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل اللہ کو حساب دینا ہے. کبھی بھی جو بھی ہے اللہ اور بندہ ایسا بات کریں گے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا. بول بندے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کوئی چارہ نہیں ہوتا. انسان منڈی ہلانے کے علاوہ انسان ضعیف ایسا ہوگا جیسا بھیڑ کا بچہ. بھیڑ کہتے ہیں گیٹے کو، اردو میں بھیڑ ہے نا، گیٹے کا بچہ کیسا معصوم، وہ ایک دم ضعیف، کچھ بھی نہیں ہوتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. اللہ کے سامنے جو سب کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے انسان کیا مچھر کی بھی حیثیت نہیں ہے. انسان اللہ اس کے سامنے کھڑا کرے اور پوری زندگی کا حساب ہو. اللہ کرے کہ یہ احساس ہمارے اندر بار بار آ جائے، اس کو بار بار لانا پڑے گا، اس کو اجاگر کرنے پڑے گا، اس کی فکر کرنی پڑے گی، اس کا کہنا سننا کرنا پڑے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی، روزی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے. انہیں کہتے ہیں اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، تمہاری بات نہیں بھائی، موت اللہ کی یہاں کی. کسی کی ایک ساتھ جو ہے نا وہ بڑھ نہیں سکتی. کسی کی ایک ساتھ یعنی ایک سیکنڈ کم نہیں ہو سکتی، بڑھ نہیں سکتی، کم نہیں ہو سکتی. انسان مرتا ہے تو گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت آ کے کہتا ہے ارے بھائی کیوں رو رہے ہو، میں نے پوری دنیا میں اس کے نام کا دانہ تلاش کر لیا، اس کے نام کا پانی کا گھونٹ، تو بھائی پانی اس کے نام کا کوئی نہیں ملا مجھے، اس لیے میں نے روک کر نہیں ہے، ختم ہو گیا اس کی قسمت کا دانہ، قسمت کا پانی. دانہ نہیں کہتا اپنا دانہ پانی ختم ہو گیا تھا. اپنے عام محاوروں میں بھی چیزیں تھے، ان کا دانہ پانی پورا ہو گیا تھا، اللہ لے لیا. وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. کل بہانے ہوتے ہیں، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا نا، وہ بیمار تھے نا، وہ انہوں نے گولی زیادہ. ہمارے رشتے دار تھے، کبھی دہی وڑے نہیں کھاتے تھے، حکیم جیسے تھے، آدھے حکیم تھے، اور بڑے بھائی ہوتے تھے آدھے حکیم تھے، وہ دہی بڑے نہیں کھاتے تھے کہ وہ اڑد کی دال نے دہی کا کہ جوڑی تھی. وہ حکیم کے نزدیک وہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کا جوڑ نہیں ہوتا، وہ نقصان کرتی چیزیں. بہت ساری چیزوں میں حکیم لوگ ہیں نا، وہ زندگی بھر نہیں کھا، اور جس دن انتقال ہوا، اٹیک ہوا،
اس کے 2-3 دن پہلے جو ہے نا انہوں نے وہ چھوکری کھا رہی ہوئی تھی، ایک چمچ کھایا، ان کو اچھا لگا، وہ زندگی بھر نہیں کھایا تھا، ایک دم کھایا، الگ ٹیسٹ لگے نا، تو کلا میں نے ایک پلیٹ بنا دے ہوئی، تو وہ ٹھنڈی دہی تھی نا، دہی بڑے بھی رات کو تراویح بعد ٹھنڈی دہی نا، وہ دہی بڑے وہ پانی میں سے بھگوئے ہوتے ہیں، برف کے پانی، وہ بھگوئے لیتے نا، وہ کھائے، ٹھس ہو گئے۔ 2 دن میں سردی ہوئی نا، وہ سردی کی پھر وہ ڈولو گولی لی، ایک سے فرق نہیں پڑا تو دوسرے ٹائم ڈبل لی، اور سیدھا اٹیک آیا، اپولو کے دروازے کے اوپر انتقال ہوا، یہ 2 سال پہلے کورونا میں۔ تو بہانہ ہوتا ہے کہ بھائی 2 گولی لے لیں، اس کے لیے اٹیک آیا، سب بہانے ہیں، اللہ نے لکھی ایک دم تندرست، اللہ نے جتنی لکھی ہے اس کے اندر کوئی بڑھا نہیں سکتا، روزی، موت، ہدایت، بہت سے گنہگار کیسے، لیکن کیسے اللہ والے زندگی بدل گئی، اور اصل بدل جانا یہی ہے۔ انسان بہت سارے گناہ کرتے ہوتے لیکن بدل جاتے، چھوڑ دے، بدل جانا مطلب یو ٹرن لے لے، چھوڑ دے، بدل گئے۔ فضیل ابن عیاض ڈاکو تھے، وہ آتی ہے، وہ چندن کو ہوتے ہیں شاید، چوڑی آتی ہے دیوال کے ساتھ، کوئی کے ساتھ چوڑیا ہو پکڑے، پہلے ڈاکو لوگ کیا کرے، اس کو باندھے دوری کے اندر نہ، اوپر پھینکے، پھر وہ چوڑ جاوے، اس کو دورا پکڑ کے اوپر چڑھے، مکان کے اندر کہیں بھی، پھر اس طرح گھوڑا لا کے چڑھ رہے، مکان کے اندر ایک انسان قرآن پڑھ رہا تھا، کون سے آئے، امام مالک والی، مالک بن دینار کی ہے نا، مسلمانوں میں جس کا مفہوم خلاصہ ہے، مسلمانوں میں جو لوگ ایمان لائے، مسلمانوں میں وہ لوگ جو گناہوں کی زندگی گزار لے کے اس بات کا وقت نہیں آیا، ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے ٹھک جاؤ۔ مالک بن دینار کو بھی یہ آیت کے اوپر بہت سارے کو ہدایت ہے، فضیل بن عیاض ہے، مالک بن دینار ہے، پھر عبداللہ ابن مبارک ہے، اور ایسے دوسرے بہت سارے اللہ والے یہی آیت کے اوپر ان کو، فضیل بن عیاض تو کیسے اللہ والے بنے، ڈاکو تھے، پھر توبہ کر لی، کیسے اللہ والے بنے، کہ حرم شریف کے اندر سفیان ثوری کا سر ان کی گود میں ہے، اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، سفیان ثوری کتنے بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے، بادشاہ وقت تھا نا جعفر منصور، ان کو کوئی معاملے کے اندر وہ ان کی مغز ماری ہوئی، تو یہ بغداد چھوڑ کے یہاں پر آ گئے تھے، کوفہ چھوڑ کے مکہ میں، تو وہ مکہ میں ان کو قید کرنے کے لیے آ رہا تھا، دوسرے کو کی تو ہمت نہیں تھی کہ ان کو قید کرے، بادشاہ وقت خود کے میں خود جاتا ہوں، تو خود آ رہا تھا، سفیان ثوری نے کہا کہ اللہ پاک جو جعفر منصور یہاں آ گیا نا، مکہ میں داخل ہو گیا، تو تیری میری یاری ختم، ایسا وہ ناز ہوگا وہ اللہ سے، آپ نے کہہ سکتے ہیں ایمان سے نکل جاؤ، نہیں کہنا، ان کو تعلق ہوگا کہ اللہ تیری کو، جس کے پیچھے انسان لگا تھا نا دوست، دیکھو آج سے جب پان کھلا دے آج نکلو تو پھر اپنی دوستی ختم، ارے یہ 1 نہیں 10 کھلا دو تیرے لیے، بول رہے کھانا کھانا ہے بول، مدے مل میں چلو ہے نا، یاری ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے لیے، محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، قربانی ایک دوسرے کے دل ہوتا ہے، تو اس کا ناز کر سکتا ہے، ان کو اللہ پہ ناز تھا، ہاں، تو وہ اللہ والے فضیل ابن عیاض کی گود میں سر رکھ کے سو، فضیل ابن عیاض ڈاکو میں سے اللہ والے بن گئے، بہت بڑے اللہ والے بھی معمولی نہیں، کوچ کے اللہ والے بدل گئی تھی۔ سورہ 28 سپارے میں 29 سپارے میں سورہ مزمل کے بعد مدثر ہے، مدثر اس کا 40 نمبر کیا ہے، ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنمی لوگوں کے پاس آ کے پوچھیں گے کہ تم کیسے جہنم میں آئے، کون سی چیزیں تم کو جہنم میں لے آئے، تو جہنمی لوگ 4 چیزیں گنوائیں گے،
کیا چیزیں؟ چار چیزیں. پہلی چیز نم نکون من المصلین، کیا ہم نمازیں نہیں پڑھتے. نماز وہ ہے نا کہ معمولی چیز نہیں کہ اللہ کے سامنے جھکنا. اللہ کے گھر میں سب نہیں آ سکتے. کلیکٹر کے وہاں جانا سب چلے جائیں گے کہ چلو آج تو ٹول آئے گا، آج تو پھرنے جاؤ کلیکٹر کے آفس میں. باہر سے کہیں گے جاؤ یہاں سے، تو کام جائے گا پرواہ ہے نکلو یہاں. تمہارے باپ کا بغیچہ جائے گا کلیکٹر کے وہاں. ایک معمولی کلیکٹر پگاردار کہ جو ریٹائر ہو جاؤ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، رستے میں چلتا ہوا ہے تو کوئی اس کو پوچھے نہیں. اس کے وہاں جانا ہو تو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. وہ چاہتا ہے اس کو بلاتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تو اس کے وہاں نہیں جاتا. ادب ہے. اللہ پاک کے وہاں یوں کیوں آ جائیں گے؟ میں نماز پڑھ لیں، میں نماز میں میرا جیو نہیں ہے. نہیں، وہ چاہتا ہے اس کو بلاتا ہے. تو وہ نہیں چاہتا تو چوکڑی مار دے ہو تو کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے نبی کی دعا ہے کہ اللہ مجھے نماز کا اہتمام نصیب کرے. اللہ پاک کی تاکید بھی ہے کہ نبی جی نماز کا مولانا نے بیان میں صبح جمعہ میں سنا ہے نا، آپ نماز کی پابندی کرتے رہیے. روزی آپ سے ہم کموانا نہیں چاہتے، روزی آپ کو ہم دیں. تاکید بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اور نبی کی دعا بھی ہے کہ اللہ نے مجھے نماز کا اہتمام، مجھے اور میری اولاد کو، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ نماز کا اہتمام کرنا ہوگا. تو جو چاہے وہ نہیں آ سکتا یہاں پہ. جس کو اللہ بلاتا ہے نا وہ آتا ہے. میں میری مرضی میں آئے گی میں پڑھوں گا، میری مرضی میں نہیں آئے گی میں نہیں پڑھوں گا. آج موڈ نہیں ہے. گھر والے کہتے ہیں، اماں کہتی ہے آج میرا موڈ نہیں ہے، میں نے پکایا نہیں ہے، جاؤ. کہتے ہیں ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہے. ایسے ہی ہم سمجھیں کہ جس مالک کے اتنے سارے، جو اپنے مالک اور خالق کے احسانات کو یاد کرے گا نا، اس کے لیے بھائی نماز آسان ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز دشوار ضرور ہے، اگر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ پاک کے احسانات کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ پاک کے احسانات کو یاد کرتے ہیں تو ان کو تو جی میں آتا ہے کہ کب نماز کا ٹائم ہونے جاؤں اس کا آگے سب جھکا دیں. تو جہنمی لوگ سب سے پہلا جو اپنی غلطی گنوائیں گے نا، کیا ہوگی؟ نماز. وہی نماز کیا ہم اہتمام. نیت کر لو انشاءاللہ مرتے دم تک ہماری نماز نہیں جائے گی انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ جماعت میں گئے تھے نا، ماحول میں تھے تو شادی تھی تو چھوٹ گئی نا، عید کے دن چاندرات کے دن پھرنے گئے تھے تو چلی گئی نا، وہ اس کے بھائی دوست کی میت، اماں کی میت میں گئے تھے تو وہاں چلی گئی نا. ایسا نہیں، کہیں بھی ہو. بہت سارے نوجوان ہیں ان کی شادی کی نمازیں بھی نہیں گئی فجر کی، نیت کر لی انہوں نے. بہت سے نوجوان ہیں کالج میں پڑھنے والے، مدرسے میں نہیں، کالج میں پڑھنے والے کہ جن کو کیا کہتے ہیں صاحب ترتیب ہے نا، جوانی کے اندر بالغ ہونے سے پہلے جماعت میں لگ گئے، اور نماز کا اتنا اہتمام کہ ان کی بالغ ہونے کے بعد جس کی نماز نہیں جاتی اس کو کیا کہتے ہیں صاحب ترتیب. ایک بادشاہ تھا جس کا انتقال ہوا نا، اس نے 3 شرطیں رکھی تھی کہ میری یہ جو 3 شرطیں جس کے اندر ہو ہے وہ میری جنازے کی نماز پڑھا ہو. اچھے آگے نہیں آئے تھے. پیر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا کہ جس کے اندر یہ 3 چیز ہو، جو صاحب ترتیب ہو، اور جس کی تہجد نہ گئی ہو، اور تیسری ایک اثر سے پہلے. ہاں الگ الگ 2-3 بادشاہوں کا ہے. ہمیشہ بادشاہ کا بھی ہے، التمش کا بھی ہے. جیسے 2-3 بادشاہ ایسے ہمارے ان کو فخر کرنا چاہیے. قطب الدین بختیار کاکی ان کے پیر صاحب تھے، تو کوئی نہیں آیا، پھر بادشاہ وقت تھا تو وہ صاحب ترتیب کہتے ہیں اس کو. بالغ ہوئے تب سے ان کی ایک نماز نہیں گئی، یعنی قضا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. ہمیں نیت کریں انشاءاللہ. اور یہ نمازوں کی عادت جو بچپن سے پڑ جائے گی نا، موت تک رہے گی. بہت ساری عادت نہ آئی.
پہلے کوئی بھی چیز انسان کی عادت میں آتی ہے، پھر حقیقت بنتی ہے. پہلے کیا ہوتی ہے؟ عادت بنتی ہے. ابا بچے کو لے جاتا نا، چل بیٹا دکان پہ چل. اماں کیا کرتے؟ ابھی تو اس کو سونے کا ہے گا نا، ابھی تو یہ کھیلنے کے دن ہے نا، ابھی سے عادت پڑے گی. دکان پہ جائے گا نا تو عادت پڑے گی، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ نہ میرے نہیں کرنا. تو عادت ڈالنے کے لیے بہت ساری چیزیں کروائی جاتی ہیں گھروں کے اندر، بہت سی چیزیں. بچیوں کو برتن دھلوائے جاتے ہیں، اچھا خاصا گھر ہے گا، نوکر چاکر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی عادت ڈالنے کی ہے نا، گھر کا کام کرو، عادت پڑے. تو عادت ڈالنے کے لیے بہت ساری چیزیں، کیونکہ یہ باڈی جو ہے نا وہ گھوڑے کی طرح ہے. گھوڑے کی جیسے شیخ نے مثال لکھی ہے نا، اس کو سواری کرنا چھوڑ دو تو سرکس بن جاتا ہے. اس کو عادت ہے، اچھی عادتوں کا عادی نہ بناؤ نا، پھر یہ سرکس بن جاتا ہے، ایدھی بن جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ ایدھی ہے، داڑھی چمڑی کا ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. ایدھی ہے، پڑھائی رہتا ہے. یہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا نا، وہ نہیں بزرگ اے نفس تجھے اترنا ہوگا، وہ اپنے آپ کو سمجھے. فجر کی نماز میں اٹھنے کا ہو، دیکھ 10 دن جماعت میں کیسے پڑھتے تھے، اس طرح پڑھنے میں اپنے نفس سے بات. 10 دن جماعت میں کیسے پڑھتا تھا، اس کی فجر کی نماز محفوظ ہو گئی نا، سمجھو وہ انسان چلے گا آگے. تو نماز کا جو ہے نا اہتمام، جہنمی لوگ کہتے ہیں انہیں نماز ہی چھوڑ. نماز میں کون آئے گا؟ جس کو اللہ بلائے گا. تو اللہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کو منانا پڑے گا. اپائنٹمنٹ لینے کے لیے کتنے پاپڑ بلنے پڑتے ہیں. اور آج تو ہم راشٹرپتی سے مل کے آئے، راشٹرپتی بھون میں گئے، راج بھون میں گئے. راشٹرپتی سے ہم نے سب نے ہاتھ لیا، بڑا پردھان سب نے ہاتھ لیا، چائے والے سے ہاتھ ملا، انہیں پھر پکڑ کر، ارے اللہ نے مجھے بلایا تھا، آج تو میں نے فجر کی نماز. اللہ تعالیٰ شکر ہے، تو نے فجر بھی بلایا، عصر میں بھی بلایا، مغرب میں بھی بلایا. اللہ تعالیٰ سے میں نہیں آیا ہوں، میری طلب یہ کسی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، وہ بلاتا ہے. چوکڑی مار دے، اس سے ڈرنا بھی ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے. وہ سفیان ثوری نے کہا کہ میں نے سے گناہ ہو گیا تو 6 مہینے کی یا 2 مہینے کی تہجد چلی گئی. کیا ہوا؟ انسان رو رہا تھا، میں نے دل میں کہا کہ ادھر ریا کار. تو اعمال سے باز اعمال ایسے ہوتے جس سے عمل کی توفیق چھین لی جاتی. اپنے نماز پڑھے تھے، دوسروں کو یہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، ہمیشہ اس سے بات کرے نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسے نہیں کرنے کا. کیونکہ ہمارا یہ دوست ہے گا بہت اچھا ہے گا، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ ذرا ہمارا ساتھ دے ایسا کچھ ہو رہا ہے اچھا رہے گا. سب اسی ایسے بات ہے نا، ہمارا ساتھ دے نا تو پھر ہم بھی اچھا ہو جائے نا، ہمارے کو کمپنی مل جائے. یہ نماز نہیں پڑھتا ایسے بات کرو تو کیا ہوگا؟ وہ سامنے والا میں نہیں بولوں مزہ. پازیٹیو بات کرنے کیا کرنا، پازیٹیو. نیگیٹو سے انسان چڑھتا ہے. کوئی بھی نیگیٹو انسان کا ہوتا ہے نا، انسان کی برائیاں جو ہوتی ہیں نا انسان کے پھوڑے کی طرح ہو جاتی ہیں. پھوڑا ہوتا ہے نا، پھوڑا، کوئی ذرا بھی آگ دکھتا نہیں گا میرے کو، یار دکھتا ہے پھوڑے کی طرح. تھوڑا کچھ ذرا بھی ہاتھ بھی لگاؤ تو برائیاں جو ہوتی ہیں نا اس کو چھیڑنے کے لیے اللہ اس کے لیے دعا کرنا، پازیٹیو بات کرنا. تو ہمارا ماشاء اللہ یہ دوست بہت اچھا ہے. ایسا ہو کہ اللہ پاک کرم کرتے ہوئے کچھ یہ ہمارا کمپنی مل جاؤ نا تو پھر وہ سامنے والے ہاں کل سے میں بھی آؤں گا. میرے کو آواز لگا دیں میری آنکھ نہیں جڑوں کہ چل میں تیرے فون کو رنگ ماروں گا. چلو پازیٹیو بات. تو پہلی چیز جو ہے نا وہ ہم نمازیں چھوڑتے. دوسرا کہ ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے. کھانا کھلانے کی ترغیب دینا.
اللہ نے تم کو صلاحیت دی ہے, تم کو طاقت دی ہے, تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ, یا نہیں کھلا سکتے تو لوگوں کو ترغیب بھی دو. یہ ترغیب بھی دینا بھی جو ہے نا, کھانا کھلانا بھی بہت بڑی نیکی. کسی کی آنتری تم نے ٹھنڈی کری نا تو یہ اس کی آنتری دعا دیتی ہے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. ہاں, نماز کے بعد, نماز اللہ کا حق ہے. بندوں کے حق کے اندر بندوں کو سب سے زیادہ کیا چاہیے؟ دو ہی حق ہے, ایک اللہ کا حق نہیں, ایک بندوں کا حق. اللہ کا حق سب سے بڑا کیا ہے؟ نماز. بندوں کے حق کے اندر جو غریب ہو اس کو سب سے پہلے کیا چاہیے گا؟ کھانا. یا کوئی یوں بھی کوئی مسافر ہے, مہمان ہے, جماعت آئی ہے, یا کوئی بھی, تو انسان کو سب سے پہلے سفر کرنا ہے یا اس کو کوئی ڈھونڈنا ہے یا کوئی چیز, سب چیز بعد میں ہوتی ہے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھایا بھائی, نہیں یار باقی ہے. تو لگ بھگ صلاحیت دے, تو ان کا دوسرا فعل کیا ہوگا؟ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دی. تیسری چیز, بیہودہ مجلسوں میں بیٹھتے تھے. خود مال خائدین, باکڑے کے اوپر موبائل لے کے چائے کی کیٹلی پہ, چوراہے پہ, لوگوں کے ہوٹلے پہ, شیری کے ناکے پہ بیٹھے رہتے نا. تمہارا ہوتا ہے برہم گام میں؟ برہم گام کے نا وستگر کے وستگر میں ہوتا ہے نا, یہاں بھی ہوتا ہے ہر جگہ پہ. بیماری قرآن جو بیماری بیان کرے نا وہ انٹرنیشنل ہو. قرآن جو ہے نا بڑے پیرائے میں بات کرتا ہے, چھوٹے پیرائے میں بات نہیں کرتا. نہیں ہے سر, لارجر پکچر میں کوئی بھی چیز کو لارجر پکچر میں دیکھنا پڑتا ہے. ہاں, تو اس طرح قرآن جو کہتا ہے نا تو وہ بڑے پیمانے کے اوپر انٹرنیشنل جو خوبی یا کمی ہوگی نا اس کے اوپر بات کرے. سب جگہ مرضی بیہودہ مجلسوں میں بیٹھنا. انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے. ہم نے 4 مہینے لگا نا, اس کے بعد امیر صاحب نے کہا کہ جماعت میں لگے رہنا ہو نا تو 2 چیز کریے, ایک لباس بدل لا لیو اور ایک دوستی بدل لا لیو. تو جماعت میں لگے رہو. لباس بدلانا ہے, دوست بدلے دو. جیسے گئی بھینس پانی میں, کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں, کیا لائے؟ کچھ نہیں. اس کا اثر ہوتا ہے, اصل انسان کے ظاہر کا اثر اس کی تعلیم پر ہوتا ہے. اور جیسی انسان حلیہ اختیار کرتا ہے ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوا. دوست کا مذہب یعنی مذہب کا کیا ہے مانا؟ ابھی جو میں نے کہا نا, اس کی سوچ. 2 انسان ملتے ہیں نا تو دونوں کا بلوٹوتھ چالو ہو جاتا ہے. اور جس کا بھاری ہوتا ہے نا اس کی سوچ اس کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. ہو گیا یوں کرنا ہے, نا یوں نہیں, یوں ہی ہوگا. اب یہ تو ایک تو یا تو اس کو تھیٹر میں لے جائے گا یا تو اس کو مسجد میں لے جائے گا, ہے نا. یا تو اس کو پھرنے لے جائے گا یا تو گشت میں لے جائے گا. تو 2 انسان ملتے ہیں تو ایک کا بلوٹوتھ, دونوں کا بلوٹوتھ چالو ہوا ہے, جینڈر بولو بلوٹوتھ جو بھی, تو جس کا بھاری ہوگا وہ اس کو وہاں لے جائے گا. تو انسان اپنے دوست کا مدد کر رہا ہے. تو بیہودہ مجلسوں میں بیٹھنا, تو اس سے انسان کا یقین بھی بگڑتا ہے, عمل بھی بگڑتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ دوستی رکھنا, اچھے دوست بنا. ارے مسجد اور جماعت اپنی یہ دوستی نہیں سمجھ لینا. اپنے دوست کون؟ مسجد اور جماعت. ان کے ساتھ بیٹھنے کا, ان کے کام کرنے کے, ان کے تقاضے کی ملاقاتیں, اس کی یہ وہ فہرست ہے نا. کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹ کی فہرست بناؤ, حاجیوں کی فہرست بناؤ, ہے نا. پڑھے لکھے نوجوان یہ اچھا کام کر سکتے ہیں اس کے اندر, ہے نا. دوسرا کام دوسرے بوڑھے کا کام بوڑھے کریں گے, ہے نا. کھڈے کھودنے کا ہوئے گا کہیں, لکھنے پڑھنے کا ہوئے گا کہیں, اور ہیلپنگ کا کوئی کام ہوئے گا تو وہ جوان کریں گے. اور ہنڈی بگاڑنے کی ہوئے گی, کوئی بات کرنے کی ہوئے گی, یا کوئی دوسرے ایسے کام ہوئیں گے تو وہ جوان نہیں کر سکیں. ہاں, تو جوانوں کا کام جوان کریں گے, بوڑھوں کا کام بوڑھے. تو ہمارے ذمہ مسجد جماعت میں بیٹھ کر جو کام آؤ نا وہ کرنے کا. کیا کام ہے؟ یہی کام ہے. ہم جڑے رہیں گے نا
تو बेहुदा मजलिसों से बचेगी. तो इंसान कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, गोश्त की लोथड़ा नहीं है कि पड़ा रहेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा. सही नहीं करेगा तो गलत है. हमने अपने आप को सही जगह पे नहीं लगाया तो ये नफ्स हमको दूसरी जगह पे, गलत जगह पे ले जाए. अजीज अहमदुल्लाह उसको बिल्कुल सादे अल्फाज में कहते थे, करने के काम नहीं करोगे तो नहीं करने के काम करने पड़ेंगे. इंसान को एक ही जगह मूंगा तो बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा. तो सही नहीं करेगा तो, और सही जगह पे अपने लाभ को लगाया तो सही आंखें यूज़ हो रही है, कान, दिल, दिमाग, तो सही बातें दिल में उतर रही है, सही जगह पे यूज़ हो रहा है. ये ज़िंदगी है ना, टेप रिकॉर्ड की तरह है. कैसे उड़ती है टेप रिकॉर्ड, जैसे अपने मोबाइल के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डिंग का जो बटन दबा दिया, तो अब आजू बाजू जो चीज़ हो रही होगी ना तो वो इसके अंदर फिट हो रही है. चाहे भजन हो रहे हैं, कवाली हो रही है, कि किरात हो रही है, कि लोगों की बातें हो रही है, कि गालियाँ हो रही है, कि तकरीर हो रही है, जो वहाँ पर रख दिया है, यानी जो आजू बाजू हो रही है वो उसके अंदर. तो ऐसे ही हमारा दिल जो है ना वो ऑन करके रखा हुआ है, जहाँ पर हम अपने आप को ले जाएंगे ना वो अंदर फिट हो रहा है. अभी क्या का बटन, रिकॉर्डिंग का बटन, और मौत के वक्त प्ले का बटन देगा. मौत के वक्त शैतान जब पकड़ेगा ना तो प्ले का बटन दबेगा, तो प्ले का बटन दबेगा तो जो भरेला है वो निकलेगा, जो भरेला है ना वो निकलेगा. तब देख लेगा तो हम क्या भर रहे हैं, कहाँ पर हमारी सुबह शाम हो रही है, हमारी दिन कहाँ निकल. तो इरादा पूर्वक, जिसको कहते हैं ना, इरादा पूर्वक अपने आप को सही जगह पे ले जाना, सही जगह पे अपने आप को बिठाना, सही काम में अपने आप को. ये नफ्स नहीं जाएगा आज तो यार नहीं जाऊँगा सुबह, आज तो मजबूना नहीं जाऊँ, आज बड़ी नमाज पढ़ी, आज तो तालीम नहीं बेचूँ, आज तो नहीं. ये नफ्स जो उतरना हो तने आज લઈ ગઈશ તારે આ કામ કરવાનું છે. ये नफ्स नहीं चाहेगा, उसको खींच के खूंटे लाना पड़ेगा. नहीं कहा जानवर को उसको आदी बनाना पड़ेगा. तो फिर सही चीज़ें अंदर डेवलप होगी, आदी बनेगा. तो सही मजलिसों में वो लोग नहीं बैठते थे, नखुद माल कायदीन, बेहुदा मजलिसों में बैठते थे. और एक चौथी चीज़ थी दोनों ने गिनवाई अपने जहन्नम में आने की, हत्ता हत्ता अतानल यकीन, नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, ये आखिरत के दिन को झुटला देते. आखिरत मरने के बाद की ज़िंदगी है, आने वाली है, हिसाब देना है, तो बेहुदा काम करे तो उनकी मिसाल कैसी है खबर है. जैसे वो स्कूल के अंदर जो होते हैं ना बदमाश बच्चे, कुछ मेहनत नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, न लेक्चर अटेंड करते हैं, बस छुछुरापन करते रहते हैं एक साल. फिर परीक्षा नज़दीक आई, अब उनको डर घुसा तो फेल होंगे, अब्बा की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, न क्लास में भी फजीती होगी. क्या कहते हैं, पेपर फूटी क्यों जाए, पेपर कैंसिल देगी, पेपर फूटी क्यों जाए. वो समझदार बच्चा अगर ना हो पूछते ही नहीं, तो फूटी नहीं ना ना कहीं नहीं. अरे હું કહું છું ને પેપર ફૂટી ગયું છે, કેન્સલ થઈ ગઈ, પરીક્ષા કેન્સલ થઈ ગઈ. तो ऐसा क्यों कहते बोलो, उनको डर सता रहा है हमारा क्या होगा, फजीती होगी, बेइज्जती होगी. तो ऐसे ही जो लोग अपने खालिक और मालिक को नहीं पहचानते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, उसकी रज़ा की, और नेक अमल नहीं करते, तो फिर क्या कहते हैं आखिरत आखिरत कुछ नहीं है, जी लो जो जीना नहीं. तो मालिक ने इतना बड़ा कारखाना यूँ ही बेकार पैदा किया है. और एक मंडप लगा दो तो पूछते ना क्या यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स की सभा आएगी, किसी की शादी है, किसी की मैयत हो गई है, तो मंडप क्यों बांधा है. एक मंडप 20 बाय 20 का यूँ क्यों नहीं बनता है. इतना बड़ा कारखाना अल्लाह पाक का, इतने सितारे. पहले तो इंसान ज़मीन को ही खाली देखता था, अब तो साइंस बताती है आसमान कितना बड़ा है, और हमारी दुनिया तो टपके जितनी भी नहीं है. सूरज की रोशनी इतना बड़ा, सूरज दुनिया से कितना बड़ा, हज़ारों गुना बड़ा, उसके अंदर एक एक शुआएँ कितनी बड़ी बड़ी, इतना लंबा चौड़ा उसका
تو اس کا سورج کی روشنی بھی کہ 6% یا 60% میں ہی ہے، باقی سب بلیک ہول ہے 94%۔ اتنا بڑا کارخانہ کس نے بنایا؟ یہ بیکار پتہ نہیں، لیول کھاؤ پی مر جاؤ نہیں۔ تو ایک کام کے لیے، ایک مقصد کے لیے جو سمجھدار ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی تیاری میں لگتے ہیں۔ جیسے ایگزام کی تیاری ہوتی ہے، اس کی تیاری میں لگتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کہ زندگی کا حساب کرنا ہے، صحیح کام کرنا ہے۔ صحیح کام کے اندر بدماش لوگوں کی چڑانے بھی ہیں، جو اپنی جوابداریوں سے بھاگتے ہیں، تو وہ صحیح کام کرنے والوں کو چڑھاتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ تو آخرت کے دن کا یقین کرنا، یہ 4 انہوں نے غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے جہنم میں آئے۔ اور 5ویں چیز کیا تھی پتہ ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4 کام تو بہت سارے لوگ کرتے تھے، لیکن یہ 4 کام کرتے کرتے ہماری حتی اتانا الیقین، ہماری موت آ گئی۔ یعنی یہ 4 کام کرتے کرتے بہت سارے لوگوں نے یو ٹرن لے لیا، چھوڑ دیے، تو وہ لوگ جنت میں تھے۔ لیکن یہ 5ویں جو ان کی غلطی تھی کہ حتی اتانا الیقین، کہ یہ 4 کام کرتے 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 ہماری موت آ گئی، لیکن ہم نے چھوڑے نہیں، اس کو پکڑ ہی رکھا۔ بہت سے لوگوں نے زندگی بدل، سمجھ میں آ گئی، غفلت میں تھے یا غلط فہمی تھے یا کوئی ایسی اس کے اندر تھے، سمجھ میں آ گئی بات نہیں آ رہا۔ ایک جنا تھا، اس کی ایسی زندگی، لیکن کیا کہ میری جب سے چھوکری ہوئی نا، تب سے میں نے کیا یار یہ اب یہ غلط دھندے نہیں کرنے۔ کل چھوکرے بڑے ہوئیں گے، چھوکری بڑی ہوئے گی، اس کے سامنے میرے باپ میں نے میرے کارنامے آ ہوئے تو اچھا نہیں سمجھتا نہیں۔ آج میں کسی کو ہاتھ پکڑتا ہوں تو کل میری بیٹی کا بھی تو کوئی ہاتھ پکڑے گا، اور میری بیٹی کے آگے میرے کارنامے آئیں گے، کبا ہوتا میں آؤ کہتا تھا بدل گیا۔ بہت سارے لوگ بہت سی چیزیں سے بدل گئے۔ کوئی دوست ان کو جماعت میں لے گیا، اجتماع میں لے گیا، کوئی تاریخ سب کا ہے نا، زبردستی ان کو ان کا دوست منگالی تھا کوئی، ہاں لے گیا، اس کی محبت میں گئے تھے وہ، بس لگ گئے۔ تو وہ جو کہیں گے جہنمی لوگ کہ بہت سارے لوگ، یعنی میں نے جو بات شروع کی تھی نا وہ اسی کے اوپر، کہ وہ فضیل ابن عیاض ڈاکو والی زندگی، لیکن بدل گئی، یو ٹرن لے لی۔ ایسے ہی کہ یہ دعوت کے کام میں لگے، زندگی بہت خراب تھی۔ تو اس کو سدھرتے سالوں لگ گئے۔ ایک قوال ملا، اس نے 16 چلے کہ 18 چلے لگے، اس کے بعد قوالی چھوڑی، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کیا کروں گا میں، دوسرا کچھ آتا نہیں تھا، ہنر نہیں تھا، دوسرا کچھ۔ 18 چلے بعد اللہ پاک نے وہ یقین کی وہ پختگی دے دی، 18 چلے کے بعد چھوڑ، ہے نا۔ کپڑا ہوتا ہے نا بہت سارے، ایک دھوپ میں دھل جاتے ہیں، دوسرے دھوپ میں دھل جاتے ہیں، تیسرے دھوپ میں تو صاف ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور بعض سے نہیں دھلتے۔ ایسے ہی دل کا حال ہے، کسی کو یقین کا بنتے ہوئے بگاڑ اتنا ہوتا ہے، تو بگاڑ کے اندر بھی سدھار آئے گا۔ تو ایک کپڑا تم نے میلا تھا تو 2 وقت دھویا تو تھوڑا داغ ہے، لیکن صاف تو ہوا نا، ٹھیک ہے، ہجو داغ نہیں نکلے، لیکن پہلا کرتا تو کتنا اچھوتی ہو جائے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سدھارت کہیں گے نا۔ ایک انسان جماعت میں جا کے آگے 10 برائی تھی پہلے، اس میں سے 5 برائی چھوڑ دی اس نے، تو کیا کہیں گے؟ اور جو کیا سدھرے ہو جائے وہ نہیں، وہ اچھے، لگ بھگ 10 میں سے 5 تو چھوڑ دی اس نے، 10 میں سے 5 تو چھوڑ دی۔ ابھی مسجد میں تو آتا ہو گیا نا، نماز تو پڑھ رہا ہے نا، چلو کاروبار میں ہے کہ دوسری چیزوں میں کر رہا ہے، وہ اس کی مجبوری ہے یا اس کی عادت ہے، بولو کہ اس کی جو بھی ہے کر رہا ہے وہ۔ ابھی مسجد میں تو آتا ہوا کہ یہ اتنی تو کمی آ گئی نا، اس کو کیا کہیں گے؟ سدھار کہیں گے، بگاڑ کہیں گے؟ اور دیکھو اللہ پاک نے نماز کو ایسا بنایا نا
इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज के अंदर अल्लाह पाक ने वो सलाहियत रखी, साबु की तरह है, जिससे कपड़ा साबु से साफ होता है, मैल कटता है। वैसे अजय शेख ने लिखा है इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर की तफसीर में, तो कोई शख्स अपने अंदर से कोई बुराइयाँ हैं उसको छुड़ाना चाहता है, बुराइयाँ होती लग जाती आदत की तरह, जो बीड़ी की आदत हो गई यार, अभी 45 साल हो गए, छोड़ने पर छूटती नहीं, डॉक्टर ने भी ना किया है, आदत हो गई नहीं छूटती। तम्बाकू की आदत है, बीड़ी की आदत है, किसी को शराब की आदत हो जाती है, किसी को दूसरी आदतें पड़ जाती है, छोड़नी है तो नहीं। अपने आप को गिल्टी फील भी बहुत होता है यार, मेरे अंदर ये चीज़ बहुत। अजय शेख ने लिखा है कि जो अपने आप को बुराइयों से बचाना चाहता है उसको चाहिए कि एहतमाम से नमाज के अंदर मशगूल हो, तो उससे जो है ना, जितना एहतमाम नमाज का होगा ना, इतनी बुराइयाँ छठी चली जाएंगी। ये साबुन की तरह है ना, हर चीज़ के लिए अल्लाह का जिक्र क्या मैंने आता है ना, हर चीज़ के लिए सफाई की चीज़ होती है, दिलों की सफाई के लिए अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र कीजिए। नमाज भी अल्लाह का जिक्र है, कुरान के अंदर है। मूसा अलैहि सलाम क्या आयत है, इन्ना सलात लिज़िक्री, नहीं वो नहीं है, वो मूसा अलैहि सलाम जो है ना सूरह तौबा में से है, हाँ वकीम सलात लिज़िक्री, और नमाज अल्लाह के जिक्र की, नमाज भी क्या अल्लाह का जिक्र है। उससे जैसे मैल साफ होता है ना, जैसे इससे भी हाँ बुराइयाँ छटेगी, हाँ, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने ये नमाज दी। जितना जितना इसका एहतमाम होगा, जमात में निकल के क्या करना है, कोई अपना यकीन बनाना है, नमाज़ों का एहतमाम करना, यकीन बना के क्या करना है, हवा में उड़ने का है। 40 दिन का यकीन बन गया, आप तो इनको हवा में उड़ रहा है, ऐसा हो गया नहीं। यकीन बना के क्या करना है, नमाज का एहतमाम करना है ना, अल्लाह के हुक्म का एहतमाम करना है। तो जिसको अल्लाह का हुक्म बनाता है पूरा करता आ गया। और अल्लाह के हुक्म में सबसे बड़ा हुक्म क्या है, नमाज। ये सिरा है, ये जिसके हाथ में मजबूत आ गया, तो बाकी सब चीज़ें धीरे 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 धीरे, हाँ, ये जो मक्खी की होती है ना रानी, मधुमक्खी की रानी होती है, मधुमक्खी की रानी को तुम पकड़ लो ना, तो मधुमक्खियाँ तुमको हैरानियत नहीं करे, सब यहाँ से लेकर यहाँ रख दो तो सब मधुमक्खियाँ यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसे नमाज का है कि नमाज आ गई तो बाकी सारे अमाल आ जाएंगे, धीरे 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 सब आ जाएंगे। और नमाज के अंदर इसलिए क्या हदीस में, क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जिसकी नमाज पूरी निकल आई उसकी बारी अमाल भी पूरे निकल गए। इसकी नमाज में गड़बड़ हुई तो चेक करो, इसका थैला चेक करो, कस्टम में होता है ना, वे एक निकली गुटखा, हम गए थे उम्रा में, तो पहले उसके गुटखा निकला तो उसने तो अति चेकट मार दिया कि पेटी जूंदी करी। तो पहले में जो हाथ में आ गया उनके सांपों लिया गए, जैसे फरिश्तों के पहले ज़िंदगी में हाथ डाला कि इसकी नमाज गड़बड़ है, चेक करो। औरतें नहीं करती, खिचड़ी के 2 दाने देखते ना, ठंडी पे से उतार लेती है। इसी तरह से जिसकी नमाज सही होगी, यहाँ फिर से एक नमाज चेक कर ली और बरोबर है, जान दिला क्या नमाज में गड़बड़ है, चेक करो। इसलिए नमाज का एहतमाम करो। और नमाज जैसी बताते हैं जैसी आती है, तो हम पढ़ रहे हैं, और एक जो हदीस में आई है ऐसी नमाज पढ़ो, है ना, तो उसका एहतमाम करना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान वाली नमाज, इखलास वाली नमाज, है ना, और अल्लाह वाली नमाज, अल्लाह के ध्यान वाली नमाज, और मसाइल के शक्ल वाली, फ़ज़ाइल के शौक़ वाली, है ना, ऐसी नमाज बनाने के लिए अल्लाह वालों ने सालों साल मेहनत की। नफले क्यों पढ़ते थे, वो 200 रकात पढ़ते थे, 100 रकात पढ़ते थे, क्या के लिए पढ़ते थे? ध्यान जमाने की मेहनत मश्क होती, ज्ञानी की नहीं आते थे, अल्लाह ऊपर एक अल्लाह ऊपर कहते थे, अल्लाह के सामने खड़े हो जाते थे, तो वो यकीन नहीं होता था,
سالوں کی مشق کے بعد وہ چیز پیدا ہوتی ہے. بزرگ کہتے ہیں نا کہ میں نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے جو اللہ اکبر کہا تو اللہ کی ایسی ہیبت میرے دل پر تابی، اور جب اللہ کہا تو اور جب اکبر کہا تو میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وہیں کی نہیں نکلے، اللہ اکبر ان کی اللہ کی ایسی ہیبت تاری ہو گئی، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں نا. تو کیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر محنت کی. تو ایسی نماز بنانے کے لیے محنت کرنی ہے. آج سی میں آ جاتے ہیں میڈیکل کالج میں، اس کے تو 80% آئے، اس کے تو 95% آئے، اور اس کے 70% آئے، اس کے 50% آئے. پرسنٹیج کیوں آتے ہیں؟ جاگنا پڑتا ہے نا. عربی میں کہوت ہے کہ جو اونچے مرتبے کا طالب ہوگا وہ راتوں کو جاگے گا. کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے محنت ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی نماز بنے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ اپنے آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا، فضولیات سے اپنے آپ کو بتانا پڑے گا. وہ وہاں گئے تھے، گھومنے گئے تھے، تو پھر وہ گاڑی میں بیٹھے تو نماز چلے گی ہے بھائی. پھر ایسے فضولیات سے انسان کہیں سفر کرنا ہوگا نا، تو دیکھو بس تو ایسے تو نہیں ہے، ٹرین بھی ہماری نماز چلی جاؤ تو شام کی ہے گی، تو پھر چل صبح میں جائیں گے. صبح والی ٹرین پکڑو یا بس پکڑو تو اپنے جوہر سے پہلے پہنچ جاؤ، یا چھلے جوہر 3 بجے بھی پڑھ لیں گے، اتر کے مل جائیں گے. جوہر 3 بجے اتار دیں گے تمہارے، کہاں چلو اتر کے پڑھ لیں گے، ہے نا. ہاں، انسان اہتمام کرے گا، چاہے دوستوں کے اندر پھرنے میں جاؤ، یا شادی میں برات میں جاؤ، یا کہیں بھی جاؤ. دواخانے میں ہوگا تو بھی وہاں پر بھی نماز پڑھے گا، ہے نا. ٹرین میں ہوگا تو بھی فکر، ہاں بھائی میں نماز میں جاؤں. اور بہت سے لوگ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، انہوں نے طے کر لیا کہ وہاں نماز ہماری نہیں جائے گی. تو پھر اللہ پاک نے اس کی برکتیں بھی دکھائی، دکھاتا ہے اللہ پاک نماز کی برکتیں ہیں. اصل میں ہم جیسی ہماری زندگی میں کیا نہیں ہے اس کا، ہم کو جیسی کرنی چاہیے ایسے کرتے نہیں ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ ملتا نہیں ہے نا. تو کہے کہ بھائی تمہارے کو 85% لاؤ تو میڈیکل کالج میں 12ویں کے اندر ایڈمیشن مل جائے گی. تو میں چھوکرے نے بہت محنت کری یار، اور رات کو جاتا تھا، اور اس کے تو 70% آئے. کس طرح؟ ارے بھائی میرے چھوکرے نے بہت محنت کری ہوئے گی بھائی، لیکن جتنی کرنی چاہیے ایسی نہیں کری. میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. بہت نمازیں پڑھی پاؤں، کچھ فرق پڑتا نہیں ہے. بھائی ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ کام کرنے سے نہیں ہو رہا تھا، چھوڑنے سے ہو جائے گا. تو وہ محنت کری، پہلی ٹرائل میں محنت کری، پاس نہیں ہوا. دوسری ٹرائل میں محنت کری، 10ویں میں پاس نہیں ہوا. کیا کریں، چھوڑو یار، چھوڑ دینے کا. ہمارا ایک ہے پرنسپل ہو کے ریٹائر ہوئے، 10 ٹرائل کری، 10ویں میں 10 ٹرائل کے بعد پاس ہوئے. پھر ٹیچر بنے نے، پھر پرنسپل ہو کے نے، پھر ریٹائر ہوئے. ایک کام کرنے سے نہیں ہو رہا ہے، محنت کر رہے ہیں تو بھی 70% کے اوپر نہیں جا رہا ہے، تو کیا کریں گے، چھوڑ دینے کا. اور محنت میں لگنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، ہوشیار بچے کیا کیا کرتے ہیں اس کے لیے، تو سوچنا، اس کو ڈھونڈو، ہے نا. تو ایک کام کرنے سے نہیں ہو رہا ہے تو چھوڑ دینے سے ہو جائے گا، ہے نا. تو بعض میں شیطان دھوکہ دیتے یار میں تو اتنے سال سے پڑھتا ہوں گا، کچھ فرق نہیں پڑا ہے، چھوڑو. تو پھر چھوڑ دینے سے کام ہو جائے گا نہیں. اور اہتمام کرو اس کا، اور اہتمام کرنے سے کیا ہوگا، ہاں کمی کہاں رہ جاتی ہے. ہاں تو پھر اس کو انسان پورا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے برکتیں دکھائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے. سبحان اللہ.